السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی ایمبیشس کے یوٹیوب چینل پہ تمامی ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم حاضر ہوئے ایک نئے سیشن کے ساتھ اور اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر محمد عظیم اقبال. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر آج بہت ہی سنجیدہ سوال میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ بالکل میں تیار ہوں. آپ مطلب اتنی سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، یہی مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ جو ہے نا بہت سنجیدہ گفتگو کرنے والے ہیں. بالکل، چونکہ آپ کا ایک عرصہ تو نہیں لیکن ایک سال آپ نے چائنا میں گزارا ہے. جی، ایک سال آپ نے چائنا میں گزارا ہے، تو وہاں کی قوم کے ساتھ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا، پھر یہاں پہ آپ پلے بڑے ہیں تو دونوں اقوام میں آپ کا رہنے کا اتفاق ہوا ہے. تو آپ نے کون سی قوم کو بہت زبردست پایا؟ سب سے پہلے تو اگر آپ زبردست ہونے کے اعتبار سے پوچھیں گے تو اگر ثاقب بھائی قوم کی بات کی جائے تو قوم کی ڈیفینیشن کو تھوڑا پیچھے سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ قوم کیسے بنتی ہے؟ معاشرے سے. معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے اور افراد ایک فرد کی بات آتی ہے. اگر ہم بات کریں صرف فرد کی تو ایک فرد کے اندر آپ کیا چیزیں تلاش کریں گے؟ ایک آپ اس کا مذہب دیکھیں گے، سب سے پہلا اس کا بلیف سسٹم دیکھیں گے کہ اس کے بلیف سسٹم کیا ہیں. اگر اس طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ دین مذہب ہمارا اسلام ہے. تو اسلام سے بہتر کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ اور جو ہمارا دین ہمارے اندر جو بلیف ڈیولپ کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے دین کے چند صفات ہیں، ان صفات کے اندر اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں پورے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کے پہلی صفات کی بات کر لیں تو ہمارے پاس کلمہ طیبہ موجود ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا دل سے یقین ہو جانا، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ جل شانہ کے ہی مرضی سے ہوگا. تو جب اس طرح کا دین ہمارے ساتھ ہے ایک فرد واحد کے پاس، اور اس فرد واحد کا جو یقین ہے وہ اس طور پر اتنا بلند ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی قوم یعنی کہ ہم مسلمان قوم وہ کسی سے کمتر ہو سکتے ہیں؟ چند خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان خرابیوں کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم جو ہے وہ ہمارا مذہب بھی اور ہم لوگ بھی بہت بہتر ہیں ان لوگوں سے. اب جن چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی بات کر سکتے ہیں کہ کہاں پر. اچھا سر، میرا اتفاق ہوا تھا، سعید انور کا ایک سیشن لے رہا تھا میں اتفاق سے ایک جگہ. تو سعید انور کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ مرلی دھرن اور برائن لارا کو جب دعوت دے رہا تھا، دین اسلام کی باتیں بتا رہا تھا، تو بڑے خاموشی سے سن رہے تھے. جب میری بات ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی بات بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ کس بندے کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو میں بالکل خاموش ہو گیا. تو بات اسلام کی جاتی ہے کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، لیکن جو مسلمان ہیں اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ تعلیمات جو اسلام کی صحیح معنوں میں تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ان کے اندر پائی نہیں جاتی. صحیح. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ تعلیمات نہیں پائی جاتی تو دیکھیں اس کے اندر چند چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے. جیسے کہ میں جب چائنا نیا گیا، ابھی بالکل ہی نا، تو میں نے وہاں پر جب لوگوں کو رولز کو فالو کرتے ہوئے دیکھا، جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک ڈسپلن ہے، وہ ہر طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر میرے دماغ میں بھی تھوڑے دنوں کے لیے اس بات نے جگہ کر لی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ جو تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بے پرواہ ہیں. ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس طور پر گزارتے ہیں کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو بہتر نہیں کرتے، یا ہم اپنی چیزوں کو بہتر نہیں کرتے، یا جو مذہب ہمیں سکھا رہا ہے ہم اس کو اپنے اندر نہیں اتارتے. اگر آپ فرد واحد کی بات کریں گے کہ وہ اپنے اندر نہیں اتارتا تو یہ اس کی چند غلطیوں میں سے غلطی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس طور پر میں نے کہا کہ من حیث القوم ہم بہتر ہیں، وہ دیکھیں وہ یہ کہ ہمارے اندر ایثار ہے، اکرام مسلم ہے، ہم مسلمانوں کا خیال کرنے والی قوم ہے. ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہم یکجا ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اب آپ کہیں گے کہ ابھی جیسے کرونا کا جو زمانہ ہے تو چائنیز قوم نے بھی کیا، ان کے کرنے میں اور ہمارے کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. میں وہ فرق اس طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس وسائل موجود تھے، اور ان وسائل کی موجودگی میں انہوں نے جو کیا وہ کرنا کسی بھی قوم کے لیے بہت آسان ہے.
لیکن ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، بلکہ وسائل کی کمی نہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں وسائل ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے عظیم سے اس وسائل کی کمی کی بھی ذمہ دار تو ہم خود ہیں نا. بالکل ہے، اس وسائل کی کمی کے ذمہ دار ہم خود اس طور پر ہیں کہ جو سسٹم ہے، دیکھیں ایک انسان جو ہے نا، ایک انسان وہ فطرتاً جو ہے وہ چور نہیں ہوتا، ایک انسان فطرتاً ڈکیت نہیں ہوتا، کرپٹ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جو انسان سیکھتا ہے، یہ جو سارے صفات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ ہمیں ان چیزوں کو اڈیپٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک معاشرے، اب اس معاشرے کی بات کریں، وہاں پر فلٹریشن کا ایک سسٹم لگا ہوا ہے، ان کے پاس ریوارڈ سسٹم اور پنشمنٹ سسٹم بہت اچھی طرح اسٹیبلشڈ ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، اب دیکھیں ایک انسان فطرتاً ڈکیت نہیں ہے، چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، تو انسان ہے کیا؟ ایک انسان فطرتاً اپنے فائدے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب ایک انسان جب اپنے فائدے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو فائدہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ ہم ایک بہت ہی آسان سی ایک بات کرتے ہیں، ایک محاورہ کہتے ہیں کہ ہر وہ انسان ہمارے یہاں کرپٹ ہے، کرپٹ جس کو موقع ملا، اور ہر وہ انسان شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا. ہم یہ کہتے ہیں نا. ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ڈیولپمنٹ کی جو بات ہے، جن لوگوں نے سسٹم بنانا تھا، یعنی کہ ریاست نے، اب ریاست کی مثال ایک ماں کی طرح ہے، اور عوام کی مثال میں سمجھتا ہوں ایک نومولود بچے کی طرح ہے. ایک نومولود بچہ جو کچھ بھی اپنے اندر سے نکالتا ہے 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ پیدائش کے بعد وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا؟ نہیں، وہ اس کو اس معاشرے نے دیا. تو بالکل اسی طریقے سے جو معاشرے سے اس کو ملا، اس نے بولا یا اس نے کیا یا اس طرح کی چیزوں کو، ان عادتوں کو اس نے اپنایا. بالکل اسی طرح ایک انسان ایک معاشرے میں جب رہتا ہے، ایک ریاست، اب کیا کام ہے؟ ریاست نے لگانی ہے فلٹریشن، ریوارڈ سسٹم اور پنشمنٹ سسٹم رکھنا ہے. اب جس ریاست میں پنشمنٹ سسٹم اسٹرانگ ہوگا، وہاں کے لوگ سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. اب چائنا کے اندر سرویلینس کیمراز جو ہیں، یہ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ ملینز کی تعداد میں ان کے پاس سرویلینس کیمراز لگے ہوئے ہیں. وہ اینی ٹائم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ان کی پرسنل لائف ایک سارٹ آف پرسنل نہیں ہے سر. ہمارے مذہب نے ہمیں کتنی آزادی دی ہے، ہم کس طرح سے مطلب اپنی زندگی کو آزادانہ طور پر گزار رہے ہیں. ہم اپنے مذہب پر چلتے ہیں، ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں ان آل ٹرمز. ان کے پاس ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں. ان کی پرسنل زندگی پرسنل نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارا معاشرتی نظام ہے، ہمارا گھر ہے، ان کے پاس تو گھریلو سسٹم بھی نہیں ہے. تو سر ان تمام تناظر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد القوم ہم ایک بہتر ہے، لیکن چند خرابیاں ہمارے ساتھ ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ اگر پنشمنٹ سسٹم ریاست کی طرف سے آ جائے تو پھر سر ہر انسان جو ہے وہ بہتر انسان بن جائے. بالکل پنشمنٹ بھی آ جائے، اور پھر جو ایجوکیشن کی جو کمی ہے ہمارے اندر، جی ہاں، وہ ایجوکیشن کی کمی اگر دور ہو جائے، مثال کے طور پر بہت زیادہ خرابیاں یا بہت زیادہ جو جرائم ہیں آپ دیکھیں تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے. کہ اگر وہ صحیح طور پہ ایجوکیٹ کر دیا جائے تو امید ہے کہ وہ خرابیاں اور وہ جو کمیاں ہیں اور وہ جو جرائم ہیں اس میں کافی حد تک کمی آئے گی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے بھی جو ہے آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیا ہے، سعودیہ گئے، دبئی گئے، ماشاء اللہ سے آپ، تو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا جب آپ دبئی ایئرپورٹ میں لینڈ کیا آپ نے، ٹھیک ہے، ادھر اور بھی پاکستانی ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کہ جو پاکستانی وہاں پر پہنچے، کیا ان کی کوئی اخلاقی تربیت ہوئی؟ کیا ان کی کوئی ٹریننگ ہوئی؟ کیا ان کو کوئی ایجوکیشن دی گئی؟ لیکن ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ تمام کیو میں کھڑے ہونے والے بن گئے. وہ تمام جو ہے وہ ڈسپلن جو بورڈز لگے ہوئے تھے، ڈفرینٹ سائن بورڈز، اس کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا. اور ان لوگوں نے نہ صرف سمجھا بلکہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. سر آپ مجھے یہ بتائیں، نہ ٹریننگ ہوئی، نہ ان کی اخلاقی تربیت ہوئی، نہ ان کو کسی نے سمجھایا، انہوں نے یہ سارے کام کیسے کیے؟ بیکاز آف پنشمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس پنشمنٹ سسٹم آ جائے گا تو دیکھیں تعلیم، جس تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں، شاید میں اس تعلیم کی بات نہیں کر رہا ابھی فی الحال. آپ جس تعلیم کی بات کر رہے ہیں وہ بچپن سے لے کے جو ہے وہ گریجویشن لیول تک کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کے انگریڈینٹس، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں. اور میں جس تعلیم کی بات کر رہا ہوں وہ یہ تعلیم ہے کہ جب ایک ریاست آپ کے اوپر
مسلط ہوتی ہے، ایک ریاست ایک اپنا سسٹم لے کر آتی ہے، ایک بہتر سسٹم لے کر آتی ہے جہاں پر انسانوں کو انسان بنایا جائے. دیکھیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، انسان جو ہے نا وہ اندر سے شرارتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر شرارتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو جب موقع ملے گا یہ شرارت کریں گے. اس کو بہتر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہتر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سسٹم ڈیولپمنٹ ہو، اور نہ صرف ڈیولپ کیا جائے بلکہ اس کی ایگزیکیوشن بھی بہتر ہو، جو کہ ہمارے یہاں نہیں. ٹھیک ہے، اگر ان ساری چیزوں کا ہو جائے. اب دوسری قوم جو ہمیں بہتر لگتی ہے نا، وہ بہتر لگنے کا جو ریزن مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو فالو کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو ان کے اندر کا خوف ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس چیز سے بالاتر رکھتے ہیں. خلاصے کلام جو گفتگو کا یہ نکلا کہ کسی قوم کے اندر اگر وہ صلاحیتیں موجود ہیں، اس صلاحیتوں کا صحیح استعمال اس وقت ہو سکتا ہے کہ ریاست کے طور پر جو ہے ایسے قانون ہو جو قانون صحیح طور پر عمل درآمد ہو. وہ قانون جو ہے افراد کو صحیح طور پہ ہمیشہ سیدھا رکھیں. ایگزیکٹلی. اگر ہم بات کریں تو دیکھیں کسی بھی آپ ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں، ان کے اندر جو سب سے اچھا سسٹم آپ کو ملے گا یا اس ملک کی کامیابی کا جو آپ کو نظر آئے گا، اور جو مین ریزن وہ ان کا جوڈیشل سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے، اب جہاں پر انصاف بہتر ہو، جہاں پر قانون کی جو بالادستی ہے وہ بہتر انداز میں ہو، تو وہ ملک کیسے نہیں کامیابی کی طرف جائے گا، وہ ملک کیسے نہیں ٹریک آن ہوگا. ہمارے ساتھ یہ تمام، اب میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن ہاں ایک اور بات میں یہاں پر ایڈ کروں گا کہ صرف ٹھیک ہے ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایک غریب ملک کا حصہ ہیں، اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے جیسے کہ ڈفرینٹ جو بھی اسپیکرز ہیں، ٹرینرز ہیں، یا کچھ بھی ہیں وہ جو یہ میسیج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ریاست سے تو ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں ملتی، یہ تو طے ہے نا کہ وہ سسٹم بننے میں ٹائم لگے گا. تو اب انفرادیت کے اوپر بات آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بہتر ہونا چاہیے کسی طور پر. کم از کم ہم اپنی فیملی کو، اپنے معاشرے کو تو بہتر بنا سکتے ہیں. اور جن معاشرے میں بہتری آتی ہے تو پھر دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آج آپ پاکستان میں وہ ناردرن سے لے کے یہ ساؤدرن آپ سمندر تک آ جائیں، پہاڑی سے لے کے سمندر تک، تو آپ کو مختلف قبیلے ملیں گے اور ہر کسی کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ ڈفرینٹ ادوار سے ملیں گی. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر سسٹم اوپر سے بہتر ہو تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور ہم کسی بھی قوم سے کمپیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز. تو ناظرین کرام، آپ نے سنا سر عظیم اقبال صاحب یہی فرما رہے تھے کہ کسی قوم میں اگر تبدیلی لانی ہے صحیح معنوں میں، تو وہ تبدیلی اوپر کی طرف سے بھی اس طور پر آئے گی کہ وہاں پہ قانون صحیح طور پر ہو اور وہ قانون پر عمل درآمد صحیح طور پر ہو، جوڈیشری کا نظام اچھا ہو. تو جس طرح باقی اقوام میں جو قانون ہے وہ صحیح طور پر عمل درآمد کیے جاتے ہیں، اس کو فالو کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس طور پر ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن بہت سن کر بہت مزہ آیا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو. تو انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن کے ساتھ ہم ایک بار پھر آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.